مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. پچھلے لیکچر میں ہم نے غزوہ احد کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا اور اس میں جو مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا اس کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ صرف مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم دیا تھا اس سے ان سے غلطی ہو گئی تھی اس کے بارے میں، تو اس وجہ سے مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہوا تھا. آج ہم چھوٹے چھوٹے غزوہ احد چونکہ کب ہوا تھا؟ 3 ہجری میں ہوا تھا. غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا. اب اس کے بعد یکے بعد دیگرے جو ہیں کچھ واقعات ہوئے ہیں بڑے یو کین سے کہ بڑے المناک ایسے 2-3 حادثے ہوئے. ایک تو یہ ہوا، چھوٹے چھوٹے واقعات زیادہ ڈیٹیل سے نہیں میں بیان کر سکتی، پھر اسی میں لیکچر نکل جاتا ہے. ایک تو یہ ہوا کہ رجی کے ایک چشمے کا نام تھا، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسے لوگ ہمارے ساتھ بھیجے جو ہمیں دین اسلام سکھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت کے مطابق 10 صحابہ کو بھیجا تبلیغ کے لیے. جب 10 صحابہ وہاں گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو شہید کر دیا. 8 کو وہیں شہید کر دیا اور 2 کو اہل مکہ کے حوالے کر دیا، اور اہل مکہ نے ظلم کر کے پھر ان کو شہید کر دیا. تو یہ 10 مبلغین تھے صحابہ جو شہید ہوئے. تو آپ کو پتہ ہے بدر میں صرف 14 شہید ہوئے تھے، احد میں اتنا بڑا نقصان ہوا تھا 70 ہوئے تھے. 10 صرف تبلیغی یہ گروہ تھا جس کو شہید کر دیا گیا. پھر ایک اور واقعہ ہوا جس کو بیر معونہ کا واقعہ کہتے ہیں. یہ بھی بڑا المناک حادثہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا برا، اور اس نے یہ کہا کہ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اس نے دعوت تو قبول نہ کی، مگر یہ کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ آپ وہاں نجد میں جا کے اسلام کی تبلیغ کا کام کریں تو لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اہل نجد سے خطرہ ہے کہ وہ میرے صحابہ کی جان کے دشمن ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان کو پناہ دیتا ہوں، وہ میری پناہ میں ہیں. اب یہ لوگ وہاں گئے تو وہاں کے سردار کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا، اس نے دیکھے بغیر کے خط میں کیا لکھا ہے. ان کو جس بندے نے خط دیا تھا ان کو بھی اشارہ کیا کہ پیچھے سے انہوں نے اسی وقت ان کو شہید کر دیا، اور پھر بلایا باقی اپنی قوم کو کہ ان سب کو مار دو. تو وہ قوم چونکہ یہ برا کی پناہ میں تھے تو وہ قوم نہیں نکلی، لیکن اس نے پھر بنو سلیم کو بلایا اور وہ آئے اور انہوں نے سب مسلمانوں کو وہاں پہ شہید کر دیا. 2 صرف بچے اور ان کو مکہ والوں کے حوالے کر دیا. اب ظاہر ہے ان لوگوں نے بدر میں ان کے بندے مارے ہوئے تھے تو انہوں نے پھر ان کو وہاں پہ مکہ میں شہید کر دیا. تو یہ بھی بڑا ایک المناک حادثہ ہوا تھا. ایک تو یہ جو 10 لوگ شہید ہوئے تھے جو تبلیغی جماعت کے، تبلیغی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا یہ اس کے، اور اس کے بعد جو معونہ کا وہ حادثہ ہوا اس میں 70 صحابہ کرام 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. پہلے والے میں 10 رجی کے واقعے میں، اور دوسرے میں 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا دھوکے سے، اس طرح بلا کے، اور وہ دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تھے. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے، اس کو اگر ہم ڈسکس نہیں کرتے تو ہمیں خندق میں تھوڑی بہت اچھی سمجھ نہیں آئے گی. بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہود کا، اور آپ کو پتہ ہے بنو نذیر مدینے کے قریب ہی آباد تھے، اور بنو نذیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. صحابہ کی جماعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی کوئی معاملات تھا، کوئی دیت کا معاملہ تھا، کسی قتل کی دیت کا معاملہ تھا. جب وہ یہودی اکٹھے ہوئے نا تو ان کے اوپر شیطان سوار ہو گیا، اور انہوں نے سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے ہمارے محلے میں تو یہ آئے ہوئے ہیں. آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت. انہوں نے سازش کی کہ اس وقت کو بھاری چکی آپ کے اوپر گرا دی جائے اور آپ کو یہاں پہ ختم کر دیا جائے. ان میں سے ایک شخص تھا، وہ انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کو اللہ اطلاع دے دے گا اور پھر آپ کی خیر نہیں. آپ کا اور ان کا ایگریمنٹ تھا جنگ نہ کرنے کا، بنو نذیر کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس سے ہمارا وہ جو عہد ہے ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا، پھر وہ ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. مگر انہوں نے اس کی ایک نہ مانی،
اور وہ جب یہ ناپاک سازش کے بارے میں پلان کر رہے تھے تو اللہ نے حضرت جبریل امیر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی۔ آپ وہاں سے اٹھے اور چل پڑے، صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، تو آپ نے صحابہ کو بتایا کہ یہ سازش کر رہے تھے۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے خط بھیجا ان کو کہ آپ کو 10 دن کی وارننگ دی جاتی ہے، آپ لوگ یہاں سے مدینہ سے نکل جائیں، جو چیز لے جانی چاہتے ہیں لے جائیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں، اور اگر آپ 10 دن میں مدینہ سے نہ نکلے تو پھر آپ کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ اس پہ وہ تیاری شیاری کرنے لگے، انہیں پتہ تھا کہ اس کے سوا اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ جب وہ تیاریاں کر رہے تھے تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، جو احد سے واپس آ گیا تھا، اس نے انہیں کہا کہ 2000 میرے جنگجو ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو کیا ضرورت ہے گھر چھوڑنے کی؟ تو آپ کو اگر یہ جنگ کریں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، قبیلہ بنی غطفان بھی آپ کے ساتھ ہے، بنی اسد بھی آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر یہ لوگ رک گئے اور یہ لوگ نہیں نکلے۔ اس پہ یہ ہوا کہ جب ان کی مہلت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صحابہ کے لیے بڑا مشکل تھا، یہ جو 2 واقعات ہوئے تھے نا، جو 10 تبلیغ کے لیے صحابہ گئے تھے ان کو شہید کیا گیا، پھر 70 کا نقصان ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، تو اب ان کے تھوڑے سے نا، ان کو زیادہ یہ جرت پکڑ گئے تھے یہ باقی لوگ۔ اب مسلمانوں کو یہ احساس تھا کہ اگر ان کو کچلا نہ گیا نا ٹائم سے تو یہ پھر آگے جا کے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشکل حالات میں، حالانکہ مسلمان اس وقت کسی جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن آپ پھر ان کی طرف نکلے، بنو نذیر کی طرف، صحابہ کی جماعت کو جا کے وہاں ان کے ساتھ جا کے تو بنو نذیر کو گھیرے میں لے لیا، تو وہ کچھ عرصہ محاصرے میں رہے۔ محاصرے کے بعد پھر انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ وہ اپنے بچے، بیویاں، خاندان اور کوئی ضروری سامان اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، چلے جاؤ۔ تو کچھ اونٹوں پہ سوار ہو کے پھر نکل گئے مدینہ سے۔ ان کے جو اموال تھے، جو ان کے باغات وغیرہ تھے، وہ پھر مسلمانوں کے پاس آئے۔ یہ جو یہودی یہاں سے نکلے ہیں نا، بنو نذیر کے لوگ، یہ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے، تو انہوں نے وہاں پہ پھر ریشہ دوانیوں کا ایک بازار گرم کر دیا مسلمانوں کے خلاف، اور یہ پھر قریش کے پاس گئے۔ وہی بن اخطب ان کا سردار تھا، یہ قریش کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے قریش کو موٹیویٹ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف اگر وہ جنگ کریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ پھر خیبر کی انہوں نے کہا کہ باغات کے آدھے حصے دیں گے، خیبر پہ چلے گئے نا، خیبر میں چلے گئے، کچھ ملک شام چلے گئے، تو وہاں سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف نا ایک پلانڈ سازش شروع کر دی۔ اس سازش کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کافی سارے قبائل مل گئے، بنو غطفان، بنو اسد، یہ بنو نذیر مل گئے، مشرکین مکہ وہ پہلے ہی ظاہر پریشانی میں تھے، ان کے بھی اتنے جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو چکی تھی، تو اب یہ سارے قبائل کا مل کے ایک قوت جمع کر کے ایک لشکر جو ہے تیار ہوا۔ یہ دونوں واقعات، جو بیر معونہ کا واقعہ ہے اور بنو نذیر کا واقعہ ہے اور یہ جو رجی کا واقعہ ہے، یہ تینوں واقعات 4 ہجری میں، 3 میں احد ہوا نا، 4 میں یہ تینوں واقعات ہوئے۔ اس کے بعد 5 ہجری شوال میں نا انہوں نے آ کے مدینے کے اوپر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دی۔ 10,000 یہ لوگ ہو گئے، تو 4,000 لوگ جو ہے نا ابو سفیان کی سربراہی میں مدینہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ ان کی یہ پلاننگ اور سازش ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مشورہ دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے درست سمجھا اور اسی پہ عمل کیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 3 طرف سے تو مدینہ گھرا ہوا ہے، بلڈنگ سے اور گھنے باغات سے، 3 طرف سے اٹیک نہیں ہو سکتا، چوتھی طرف جو شمال کی طرف ہے یہ ننگا ہے، یعنی راستہ کھلا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم خندق کھود دیں۔ خندق مین گہرے گڑھے کھودتے ہیں اور دشمن اندر نہ داخل ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا، لہٰذا آپ نے خندق کھودنا شروع کر دی۔ ہر 10 آدمیوں کے گروہ تشکیل دے دیے، 10-10، اور ہر ایک کے ذمے میں 40 ہاتھ خندق کھودنی تھی، یعنی ہر 10 گروہ، 10 صحابہ کا گروہ جو ہے وہ 40 ہاتھ خندق کھودے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس خندق کھودنے میں صحابہ کے ساتھ شامل ہوئے، اور یہ اتنا مشکل کام تھا کہ سخت سردی اور گرمی کی جو کیفیت ہوتی ہے، دھوپ میں خاص طور پہ خندق کھودنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ گہری خندق اور کھائی کھودی گئی، اور اس میں رجز پڑتے تھے، رجز ہوتے ہیں جنگی شیر پڑتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھتے تو صحابہ جواب دیتے، صحابہ پڑھتے تو اس طرح سے بندہ وہ کرتا رہے نا، تو وہ ایک جوش آتا رہتا ہے اور کام چلتا رہتا ہے۔ تو رزق پڑھتے تھے، آپ پڑھتے تو صحابہ جواب دیتے، صحابہ پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے شکوہ کیا کہ بھوک ان کو بہت زیادہ لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے پیٹ پہ باندھے ہوئے پتھر دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی شدت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ ان کو دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے، اور اس وقت آپ کے صحابی ہیں بہت ہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، تو انہوں نے گھر گئے، بکری کا بچہ ذبح کیا اور ان کی بیگم نے 1 سا جو پیسے، خود ہی پیستے تھے نا، پہلے پیستے تھے، آٹا پیستے تھے یا جو پیستے تھے، سا تقریباً 2.5 کلو کے برابر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، 1 سا جو پیسے اور ایک بکری کا چھوٹا بچہ جو ہے ذبح کیا اور کھانا بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چند ساتھیوں کو دعوت دی، کھانا تھوڑا تھا تو آپ کو خفیہ طور پہ دعوت دی کہ آپ کھانا تناول فرما لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو ساتھ لے لیا، اب سارے 1000 صحابہ تھے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور 1 سا جو، سارے 1000 صحابہ تھے۔ اب آپ جب جماعت صحابہ کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو وہ کھانا ہانڈی رکھی ہوئی تھی، وہ ڈالتے جا رہے تھے، کھاتے جا رہے تھے، 1000 آدمی نے سیر ہو کے کھانا کھایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب وہاں سے نکلے تو ہانڈی ویسے ہی ابل رہی تھی، روٹیاں ویسے ہی پک رہی تھیں، ٹھیک۔ اور پھر اس دوران میں اور بھی کوئی واقعات ہوئے، ایک جماعت تھی جو ایک راستے میں نا چٹان آ گئی تھی، بڑی چٹان آ گئی تو اس پہ وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، خندق کھودتے کھودتے ایک بڑی چٹان آ گئی تو ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا کہ یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کدال پکڑی جس سے وہ کھودتے ہیں، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور اس پہ ایک ضرب لگائی تو روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے شام کی کنجیاں عطا کر دی، یعنی آپ کو وہاں پہ بشارت نازل ہوئی کہ شام بھی فتح کریں گے مسلمان کریں گے، تو آپ نے فرمایا مجھے شام کی کنجیاں عطا کی گئیں، شام کی چابیاں عطا فرمائی گئی ہیں، اور میں اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے ایک ضرب لگائی، آپ نے فرمایا مجھے فارس کی یعنی ایران کی فتح کی خوشخبری سنائی گئی۔ اب یہ بڑی سلطنتیں تھیں، جب جیسے اب آپ سپر پاورز کو دیکھتے ہیں نا، بڑی سپر پاورز تھیں اس کو، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے فارس کی خوشخبری سنائی گئی۔ پھر تیسری ضرب پہ آپ نے کہا مجھے یمن کی فتح کی خوشخبری سنائی گئی، تو پھر وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ اس طرح جب کفار مکہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے خندق کھودی ہوئی تھی، یہ ان کے یہاں یہ رواج نہیں تھا، شام فارسی کسی اور جگہ سے آئے تھے، وہاں پہ یہ رواج خندق وغیرہ جنگی دفاع کے لیے، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا قریش کے اس طرح۔ اور جب وہ آئے تو وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے دیکھا خندق، تو انہیں مدینہ باہر ہی پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ تو یہ جنگ جاری رہی، تیروں کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے، تیر بھی پھینک رہے، پتھر بھی، ادھر سے مسلمان اپنا اندر رہ کے دفاع کر رہے تھے۔ اور ایک آدھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کچھ شاہ سواروں نے، ان کے قریش کے کچھ شاہ سواروں نے خندق عبور کر لی، اندر آ گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا، اب ان کی واپسی نہیں ہو سکتی، وہ وہیں پہ گھوم رہے تھے، تو ایک تو خندق میں گر گیا، ایک کو حضرت علی المرتضیٰ کو اس نے پکارا تو آپ نے اس کو وہیں پہ مار دیا۔ یہ 2 اور اکرمہ بھی تھے، ابو جہل کے بیٹے جو بعد میں صحابی رسول بنے، وہ وہاں بھاگ گئے اور اپنے نیزے وغیرہ ادھر چھوڑ گئے بدر واسی میں، تو پھر وہ بڑی مشکل سے جان بچا کے کچھ تو نکل گئے اور 2 اس میں سے مارے گئے۔ یہ 1 مہینے تک محاصرہ رہا، 1 مہینے تک اسی طرح تیروں سے اور پتھروں سے لڑائی ہوتی رہی، مگر وہ ظاہر ہے باہر وہ بیٹھے تھے اور یہ اندر اپنے محفوظ قلعوں میں تھے۔ 1 مہینے کے بعد وہ محاصرہ ختم ہوا، شوال میں شروع ہوا تھا، ذی القعدہ کے آخری دنوں میں یہ ختم ہو گیا اور ان کو واپس جانا پڑا، منہ کی کھانی پڑی۔ اس میں کوئی جانی مالی بہت زیادہ مارکا نہیں ہوا، بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، 4 صحابہ کرام شہید ہوئے، 6 صحابہ کرام شہید ہوئے، 10 وہ مارے گئے تھے۔ اور اس میں جو عورتیں تھیں مسلمانوں کی، یہ ایک بڑے قلعے میں بند تھیں، محفوظ تھیں، اور وہ قلعہ بنو قریظہ کے محلے میں تھا۔ اب بنو قریظہ بھی یہودی ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ صرف عورتیں ہیں
تو ادھر باہر سے تو تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے اسلامی فوج کے اوپر، وہ اس میں بزی ہیں، تو کیوں نہ ہو عورتوں کے اوپر حملہ کیا جائے۔ تو انہوں نے یہ ناپاک سازش صرف سوچی ہی تھی کہ ایک شخص آیا گیٹ تک آ گیا یہودی، اور وہ جب حملہ کرنے لگے گیٹ تک آیا تو مسلمان عورتوں نے حضرت زبیر کی ماں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو حضرت صفیہ نے اسے پکڑا اور اس کا سر اتار دیا، سر قلم کر دیا اور سر باہر پھینک دیا۔ جب وہ یہودیوں نے دیکھا انہوں نے کہا اس کے اندر تو بڑی مسلمانوں کی فوج ہے، تو وہ اس ارادے سے باز آ گئے، حالانکہ خواتین ہی تھیں۔ خواتین نے ان کا سر اتار کے نا تو کھوپڑی جو ہے ان کی طرف پھینکی تو وہ ڈر گئے۔ اس طرح مسلمان عورتوں کو بھی اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا اور اس کے بعد جو ہے وہ قریش واپس چلے گئے، ان کا وہ حملہ نہ کر سکے، جو نقصان کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے۔ اور اس طرح سے یہ اعصاب کی جنگ ہوتی ہے، یہ اعصابی جنگ تھی، یہ تیروں تلواروں والا مارکا نہیں تھا، اعصاب کی جنگ تھی۔ انہوں نے پریشر ڈالے رکھا، انہوں نے پریشر نہیں لیا تو وہ ان کو واپس جانا پڑا۔ جب آپ خندق سے واپس ہوئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا کہ اب اس کے بعد یہ کبھی ہم پہ چڑھائی نہیں کر سکیں گے، اب ہم ہی کریں گے انشاءاللہ، اور ہمیں ہی اللہ نصرت عطا فرمائے گا۔ بس یہ خندق کا مارکا ایسا تھا کہ جو آخری مارکا تھا جس میں دشمن نے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کی تھی۔ اس کے بعد آپ 1 مہینے کے محاصرے کے بعد ابھی گھر تشریف لائے ہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آپ غسل فرما کے ابھی فارغ ہی ہوئے تو جبریل امی حاضر ہوئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ دین پہ چلتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ ہماری مشکل ہی نہیں ختم کر رہا، ہم تو اتنے دیندار ہیں، ہم تو راتوں کو اٹھ کے بھی ہم تو اتنا صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، پہلے 13 سال مکی زندگی دیکھیں، کتنی مشکلات، کتنے مسائل، کتنے آلام، اور پھر یہ آپ کی مدینہ کی زندگی آ گئی کہ ابھی آئے ہیں غسل فرما کے فارغ ہوئے ہیں تو جبریل امین حاضر ہو گئے، اور جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بنی قریظہ کی طرف پیش قدمی کی جائے، اور میں جا رہا ہوں آپ کے آگے آگے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، میں ان کے محلات میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا، تو آپ میرے پیچھے آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا اسی وقت کہ نماز عصر ابھی پڑھی نہیں تھی، کہ نماز عصر جو کوئی ایمان والا ہے اور اطاعت والا ہے، اطاعت پہ قائم ہے، وہ نکلیں اور بنو قریظہ میں جا کے ہم نماز عصر ادا کریں۔ اس وقت صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ تھکا دیتا کسی زمین، صحابہ کرام فوراً نکلے۔ کچھ صحابہ نے مدینہ میں نماز عصر ادا کر لی اور کچھ نے بنو قریظہ میں جا کے نماز ادا کی۔ جب آپ وہاں گئے تو وہاں پہ آپ نے محاصرہ کر لیا ان کا، بنو قریظہ کا، اور یہ محاصرہ کئی دن تک جاری رہا۔ جب کچھ دن گزرے محاصرہ کیے ہوئے تو انہوں نے جو بنو قریظہ تھے، یہودی تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارے حلیف مسلمانوں میں سے، یعنی ہمارے خیر خواہ، بعض یہودیوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوا تھا، کچھ قبائل ایک دوسرے کے حلیف ہوتے ہیں، ایک قبیلہ ہے اوس، وہ کسی دوسرے قبیلے کا بنو قریظہ کا حلیف ہے، یعنی انہوں نے یہ آپس میں ایگریمنٹ کیا ہے کہ وہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے بلکہ دونوں مل کے، حالانکہ ان کے ایمان الگ الگ ہے، تو اس طرح حلیف ہوتے تھے کہ ہمارے حلیف جو لوگ ہیں ان سے ہم مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں میں سے ہمارے حلیف لوگوں کو بھیجا ہے، تو آپ نے حضرت ابو لبابہ کو بھیجا۔ ابو لبابہ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مرد آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے سارے یہودی، اور عورتیں اور بچے چیخنے لگے، تو ظاہر ہے کہ ہمدردی تو تھی اور ان کے ورنہ رکت تاری ہوتی۔ انہوں نے کہا بتائیں ابو لبابہ ہم کیا کریں، کیا ہمیں ہتھیار پھینک دینے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، بس یہ کہا کہ ہاں بہتر ہے ہتھیار پھینک دو، اور پھر اشارہ کیا حلق کی طرف، اس کا مطلب یہ تھا کہ ورنہ کاٹ لیے جائیں گے، گلے کاٹ لیے جائیں گے، اشارہ کیا، بس اشارہ کیا تو ان کے ذہن میں خیال آ گیا کہ مجھے یہ بات یہاں ان کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہ تو پھر اس خوف سے کہ ہمارے گلے کٹ جائیں گے تو کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں نا، خطرہ ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے یہ بات کرنی نہیں چاہیے، احساس ہو گیا اور ندامت ہوئی ہو گیا۔ وہاں سے باہر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے، سیدھے مسجد نبوی چلے گئے، مدینہ چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا، اور شرمندہ اور پریشان ہوئے کہ میں نے اپنے آپ خود ہی قیدی بن گئے کہ اب اگر رسول اللہ مجھے کھولیں گے تو میں کھلوں گا، ورنہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ شاید مجھے اللہ معاف کرے یا نہ کرے۔
تو اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا، اپنے قریبی لوگوں کو، وہ ان کی بیوی جو ہے نماز کے وقت انہیں کھول دیتی، وہ نماز ادا کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا۔ اب ان کا معاملہ، وہ ادھر چلے گئے مدینہ میں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں یہاں تک کہ اللہ کو فیصلہ فرما۔ اب یہ ادھر بندھے ہوئے ہیں، ادھر غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ انصاری صحابی ہیں، اور یہ وہی سعد بن معاذ ہیں جنہوں نے بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہرا دیا تھا۔ بدر میں جو میں نے بتایا تھا نا کہ ایک چبوترا بنایا گیا، ایک چھپر بنایا گیا، ہیڈ آفس فوجی، تو اس کی جو حفاظت دستہ کر رہا تھا وہ سعد بن معاذ کی قیادت میں کر رہا تھا۔ تو حضرت سعد بن معاذ جو ہیں ان کو زخم آ گیا تھا، ایک یہاں بازو پہ ایک زخم آ گیا تھا جس سے وین کٹ گئی، ان کا خون جاری تھا۔ تو اس وقت تو اس طرح کی سرجریز ہوتی نہیں تھی، جس کی وین کٹ جاتی تھی پھر موت ہی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے اللہ سے اس وقت یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر تو قریش کی لڑائی کچھ دن باقی ہے، کیونکہ محاصرہ جاری تھا نا خندق کا، تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھیں، اور اگر یہ لڑائی زیادہ طول نہ پکڑے تو مجھے پھر اس زخم کی وجہ سے موت عطا فرما دینا، اس زخم کو میری موت کا سبب بنا دینا۔ ہاں البتہ یا اللہ انہوں نے اس وقت یہ بھی دعا کی تھی کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی کریں، اور پھر وہ بیمار پڑ گئے تھے۔ پھر جب بنو قریظہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس میں وہ سعد بن معاذ نہیں جا سکے، وہ بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، بیڈ پہ تھے مسجد نبوی میں۔ تو وہاں پہ جب بنو قریظہ کا احاطہ تنگ ہوا اور ان کو لگا کہ کوئی چارہ نہیں، تو انہوں نے کہا بخدا آپ نے فرمایا کہ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ ہی میں سے کوئی لوگ آپ کے بارے میں فیصلہ کر دیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں اگر سعد بن معاذ فیصلہ کر دیں گے، کیونکہ یہ بھی ان کے حلیف تھے، سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قابل قبول ہوگا۔ تو حضرت سعد بن معاذ کو مدینے سے لایا گیا کیونکہ زخمی تھے، تو حضرت سعد بن معاذ کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ کرنا۔ سعد بن معاذ خاموش رہے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں کہ عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، ان کے مال تقسیم کر لیے جائے، اور یہ جو مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ حضرت سعد بن معاذ نے تورات جو ان کی کتاب تھی نا اس کے پیش نظر کیا، یعنی تورات میں بھی اس سے سخت احکام موجود تھے، بلکہ ان سے نرمی کا معاملہ کیا جو فیصلہ حضرت سعد بن معاذ نے ان کے حق میں کیا تھا۔ اس کے بعد ان عورتوں اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور ان کو پھر مدینہ لے آئے، بنو نجار کی ایک خاتون کے گھر ان کو باندھ دیا گیا، پھر خندق کھودی گئی اور اس میں ان کو مارا گیا۔ یہ تقریباً بعض روایات میں آتا ہے کہ 400 یہودی تھے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 600 سے 700 یہودی تھے۔ ان کو مارا گیا کیونکہ مثال سامنے تھی نا یہودیوں کی، جو بنی نذیر اور بنو قینقاع کو چھوڑا تھا وہ باہر جا کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اس وجہ سے جو سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا سعد تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر رب نے کیا۔ اس کے بعد جب یہ فیصلہ کر چکے اور جب یہ بنو قریظہ کے سارے لوگ مارے گئے تو اس وقت حضرت سعد بن معاذ مسجد نبوی میں ان کا بیڈ رکھا ہوا تھا، ان کی خواہش تھی کہ انہیں مسجد نبوی میں رکھا جائے کیونکہ وہاں قریب تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی ڈیلی عیادت کر لیا کرتے۔ تو آپ کے اوپر سے نا جب یہ فیصلہ ہو گیا بنو قریظہ کا تو آپ کے اوپر سے بکری گزری جس کی وجہ سے زخم تازہ ہو گیا، خون پھر شروع ہو گیا، اور پھر اس زخم کی وجہ سے آپ وفات پا گئے۔ اور حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ نہ صرف آپ نے اور مسلمانوں نے پڑھا بلکہ ملائکہ نے بھی پڑھا، اور جب آپ کا جنازہ اٹھا تو اللہ کا عرش ہل گیا، یعنی اس پائے کہ یہ صحابی ہے۔ وہ جو ابو لبابہ نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا تو وہ 6 دن گزر گئے تھے، وہ اپنے آپ کو ستون سے باندھے ہوئے تھے اور شرمندہ اور نادم تھے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آپ تشریف فرما تھے، جب جبریل امین وہی لے کے آ گئے، ابو لبابہ کی معافی کا اعلان آسمان سے آ، اللہ نے قرآن اتار دیا کہ ابو لبابہ کی معافی کا جب اعلان ہوا تو صحابہ بھاگے خوشخبری سنانے کے لیے اور آپ کو کھولنے لگے کہ آپ کی معافی کا اعلان تو اللہ کی طرف سے آ گیا۔ تو جب کھولنے لگے تو حضرت ابو لبابہ نے کہا کہ مجھے کوئی نہ کھولے، میں جن کا قیدی ہوں مجھے وہی کھولے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خود آ کے نہیں کھولیں گے میں نہیں کھولوں گا۔ خود ہی اپنے آپ کو قیدی بنایا اور خود ہی کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بے شک خوشخبری آ گئی، جبریل امی آ گئے، جس کی معافی کا اعلان آسمان سے نازل ہو اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے۔
مگر کہا کہ مجھے کوئی نہ کھولے، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے آ کے مجھے کھول نہ دے۔ تو آپ فجر کی نماز کے لیے آئے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ کو کھول کر آزاد کر دیا۔ تو یہ خندق کا یہ قصہ یہاں پہ ختم ہوا، اس کے ساتھ بنو قریظہ بھی ختم ہو گیا، اور بنو قریظہ کا بھی قصہ ختم ہوا۔ آپ نے پہلے پڑھا کہ بنو قینقاع کو آپ نے مدینے سے نکالا تھا، پھر بنو نذیر شرارتوں سے باز نہ آئے، پھر ان کو نکالا گیا، پھر آپ نے بنو قریظہ کا یہ والا حال دیکھ لیا، اور اس کے بعد کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ ایک سمامہ تھے، یمامہ کے یہ سردار تھے، سمامہ ان کا نام تھا، اور یہ اسلام دشمن تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے نازیبا الفاظ بولتے تھے۔ تو مسیلمہ کذاب نے ان کو بھیجا۔ مسیلمہ کذاب کون تھا؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دعویٰ نبوت کر دیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے ان کے ساتھ جہاد کیا تھا جنگ یمامہ میں۔ تو یہ مسیلمہ کذاب نے ان کو بھیجا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جان سے ختم کر دیں۔ اس ارادے سے یہ آ رہے تھے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وفد بھیجا تھا، 30 صحابہ پہ مشتمل تھا۔ یہ آ رہے تھے، ان کے پاس ظاہر ہے سارا یہ تیار تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، مگر وہ صحابہ کے لشکر نے نا ان کو دیکھ لیا، ان کو شک ہوا کہ بندہ مشکوک ہے، انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا اور آ کے مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے پوچھا کہ سمامہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو سمامہ نے جواب دیا کہ میرے پاس خیر ہے، اور اگر قتل کرو گے تو کسی خون والے کو قتل کرو گے، یعنی پیچھے بڑے سردار تھے نا، خون کا بدلہ دینا پڑے گا، اور اگر تم معاف کرو گے تو ایک قدردان کو معاف کرو گے، مال مانگو گے تو مال دوں گا، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، مسکرائے اور آگے کے چلے گئے۔ دوسرے دن آپ نکلے تو آپ نے فرمایا سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگے میں ٹھیک ہوں، اگر قتل کرو گے تو ایک قصاص والے کو قتل کرو گے، اگر معاف کرو گے تو ایک قدردان کو معاف کرو گے، یعنی میں وعدہ خلافی اور بے وفائی کرنے والا نہیں ہوں، اور اگر مال مانگو گے تو مال دیا جائے گا۔ بڑے مال کے، بڑے زمینوں کے مالک تھے، اور جو مانگو گے دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ آگے گزر گئے، مسکرائے اور آگے گزر گئے۔ تیسرے دن پھر یہی بات ہوئی، اس نے کہا کہ اگر قتل کرو گے تو قصاص والے کو قتل کرو گے، معاف کرو گے تو قدردان کو معاف کرو گے، اور جو مال مانگو گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کھول دو، سمامہ کو کھول دو۔ سمامہ کو کھولا گیا، کوئی مال نہیں لیا گیا، کوئی فدیہ نہیں لیا گیا۔ جب سمامہ کو کھولا گیا تو سمامہ نے غسل کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور ایمان سے بہر آب ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر مکہ گئے عمرہ کے لیے۔ جب مکہ گئے تو لوگوں نے بڑی تان لان کی، قریش نے ان کو بڑی تان لان کی کہ آپ تو مارنے گئے تھے تو آپ کیا؟ تو انہوں نے کہا بخدا اس دفعہ یمامہ سے تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ملے جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیں گے۔ تو یمامہ سے ان کی گندم آتی تھی ساری، تو سمامہ نے ان کی گندم بند کر دی۔ انہوں نے کہا قریش کو گندم نہیں بیچنی۔ اب قریش کو مجبوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرنی پڑی، خط لکھا، انہوں نے اپنی قرابت داری کا، اپنی رشتہ داری کا آپ کو احساس دلایا، اور کہا کہ سمامہ کو آپ حکم فرما دیں کہ ہمیں گندم بیچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمامہ کو حکم دیا کہ قریش کو گندم دے دو، تو پھر قریش کو گندم ملی۔ اسی دوران میں حضرت حارثہ، زید بن حارثہ کے سربراہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جو شام سے آنے والے لشکروں کے راستے میں ان کو گھیرنے کے لیے گیا، اور وہ لشکر تو بھاگ گیا۔ ابو العاص جو ہے وہ اس کے سردار تھے لشکر کے۔ ابو العاص بن ربیع جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب کے شوہر تھے۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی تھی نا، یہ غزوے میں آئی تھنک غزوہ بدر میں یہ قیدی ہوئے تھے، اور اس شرط پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا تھا کہ زینب کی راہ نہیں روکو گے۔ تو زینب، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، اور یہ وہاں پہ رہتے کیونکہ حالت کفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تھی سیدہ زینب۔ ابو العاص کو چھوڑا ہی اس لیے گیا تھا کہ سیدہ زینب کو مدینہ بھیج دیں گے، یعنی کہ آنے دیں گے۔ تو یہ جب آ گئی تھی اس کے بعد ابو العاص جو ہے وہاں سے جب قافلے پہ حملہ ہوا، مسلمانوں نے ان کا کافی سارا مال لے لیا،
ابو العاص بھاگ کے مدینہ آ گئے کہیں اور بھاگنے کی بجائے، اور سیدہ زینب کے ہاں پناہ یعنی اپنی بیوی کے ہاں پناہ لے لی۔ سیدہ زینب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو ابو العاص نے کہا کہ میری نا قافلے کی سارے سامان واپس کر دیا۔ سیدہ زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز واپس کر دی۔ ابو العاص جو ہے وہ قافلہ لے کے مدینہ چلے گئے، اب مکہ چلے گئے۔ مکہ میں جس کا مال تھا، جس کی امانت تھی، اس کو واپس کی اور دوبارہ آ کے مسلمان ہو گئے مدینہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی رخصتی سیدہ زینب کی پھر کر دی، ابو العاص کے ساتھ رخصتی کر دی۔ یہ 3 سال سے مدینہ میں تھیں اور وہ حالت کفر میں تھے، اس لیے رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے پھر کر دی۔ تو یہ اوور آل جو ہے آج ہم نے غزوہ خندق تو ہمارا مین واقعہ تھا۔ اس سے پہلے جو رجی کا واقعہ ہوا، پہلے مونا کا واقعہ ہوا جس میں تقریباً 70 اور 10 80 صحابہ کرام شہید ہوئے، یہ واقعات ہم نے ڈسکس کیے۔ پھر بنی نذیر کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جنگ احزاب ہوئی، اس کے جو واقعات ہوئے، اور اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا، جس طرح یہودیوں کو ان کے انجام تک۔ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ یہودی وہ سارا کچھ بھول گئے ہیں؟ ان کو وہ سب یاد ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی کہاں کہاں واٹ لگائی ہوئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے۔ تو وہ آپ کے اولین دشمن ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ ان کو وہ کیا ہوا ہے۔ تو اب وہ ظاہر ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسی سازش نہیں ہے، کوئی ایسا حملہ نہیں ہے، کوئی ایسا موقع نہیں ہے وہ جانے دیں، کیونکہ یہود کے بچوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ بنو قریظہ کے ساتھ کیا ہوا، بنو نذیر کے ساتھ کیا ہوا اور بنو قینقاع کے ساتھ کیا ہوا، مگر افسوس صد افسوس کہ ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں ہمارے بچوں کو نہیں پتہ کہ ہمارا ماضی کتنا تابناک ہے، ہمارے صحابہ کی کیا شان ہے، اور ہمارے یعنی یہ جب آپ جہاد کے واقعات پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے نا مسلمان کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ تو ہمیں ہمارے سامنے اگر ہسٹری کے یہ واقعات موجود نہ ہوں تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہمارے مسلمان بچوں کو بتائی جائیں اور ان کو اس طرح سے نصاب میں پڑھائی جائیں تو انشاءاللہ اس سے ایک بڑی تبدیلی آئے گی، اور ظاہر ہے اس سے مسلمانوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔